بہت شکریہ کھرما اسٹار ٹی وی، آپ کھرما کے ہر ایونٹ کو کور کرتے ہیں، اور آج کا جو ایونٹ ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس سخت ترین سردی میں لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور ہے، کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہے کہ وہ باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ایونٹ ہے، اس طرح کی سرگرمیوں سے لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، مختلف سرگرمیوں میں رہیں گے، تو سردی کا احساس کم ہو جائے گا، اور یہ طویل جو سردیاں اس کو کاٹنے میں آسانی ہوگی۔ اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دریائے سندھ جو ایک بہت بڑا دریا ہے، پورے پاکستان کو جو سیراب کرتا ہے، ایک ہیبت اس کی ہے، لیکن اس کا جم جانا اور اس کے اوپر چلنے کا جو احساس ہے وہ بہت اچھا تھا، اور ہم کئی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں۔ آج بہت اچھا لگا، ہم دریا کے اوپر تھے، اور یاک جو ہمارا ایک خصوصی جانور ہے اس نے اس کے اوپر واک کیا۔ تو میں ایک جو ڈی سی صاحب ہیں کھرمنگ کے، جعفر صاحب، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب، اس کے علاوہ کھرمنگ کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت خوبصورت ایونٹ کا آپ نے یہاں پہ انعقاد کیا۔ امید ہے اس سے یہاں کے لوگوں کے مسائل کم ہوں گے اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کھرما اسٹار ٹی وی کا۔ یقیناً ڈسٹرکٹ کھرما کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈسٹرکٹ بھی ہے، اور کھرما کو اسپیشلی جھیلوں اور آبشاروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو واحد ضلع کھرما ہے۔ یہاں میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈس ریور ہے جو مکمل طور پر منجمد ہے، اور کھرما میں آج اسپیشلی جو ونٹر فیسٹیول کے حوالے سے جو ایونٹ سجایا گیا وہ بھی میں نے یونیک دیکھا، کیونکہ یہاں پہ انڈس ریور پر جو یاک پریڈ کا جو مظاہرہ کیا وہ بڑا یونیک گیم انتظامیہ کی جانب سے یہاں ارینج کیا گیا تھا۔ یقیناً اس طرح کے ایونٹ سے علاقے کی سیاحت اجاگر ہوگی، کیونکہ آلریڈی کھرما کے جو یہاں پہ واٹر فال ہے، منڈھوکا ہے، خاموش ہے، وہ عالمی سطح پر جو ہے اس کی بڑی جو ہے اس کو پہچانا جاتا ہے، لوگ دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں اسپیشلی۔ تو یقیناً سرمائی سیاحت کے فروغ کے لیے انتظامیہ کا اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک اچھا انیشیٹو میں سمجھتا ہوں۔ اس طرح کے ایونٹ سے زیادہ لوگ آئیں گے، اور علاقے میں معیشت لوگوں کا بہتر ہوگا۔ سیاحت سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی روزگار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اچھا جی، بہت منفرد ایکٹیویٹی تھی جی۔ عموماً ہم یاک کے بارے میں سنتے تھے، اور صرف قربانی کے دنوں میں ہمیں یاک دکھائی دیتا تھا، لیکن آج یہاں پر ہم نے یاک کو ایکشن میں دیکھا۔ وہ کہ یاک اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، لیکن آج لوگوں نے یاک کو اپنی مرضی سے یہاں پر دریا کی سطح پر چلایا، جو کہ بہت مشکل کام تھا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کھرمنگ اور اسسٹنٹ کمشنر کھرمنگ اور پورے جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب جو ونٹر فیسٹیولز، چاہے وہ سکردو میں ہو، چاہے وہ کھرمنگ میں ہو، یا پھر گانچے میں ہو، جو لوگ ہیں وہ آنرشپ لے رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور اب مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ بلتستان میں ہی رہنے لگے ہیں۔ پہلے لوگ یہاں سے چلے جاتے تھے اور یہاں پر ہو کا عالم ہوتا تھا، یکے دکے کچھ لوگ رہ جاتے تھے جن کے یہاں پر مصروفیات تھیں، باقی سارے لوگ نکل جاتے تھے۔ اب اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کھرمنگ میں بھی نسبتاً لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے، اور ساتھ ساتھ سکردو میں بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لوگ نہیں جائیں گے، اور خاص طور پر جو یہاں پر ایکٹیویٹی ڈیزائن کی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کھرمنگ نے، یہ بڑی منفرد ایکٹیویٹی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ یاک جو ہے، یاک اور شیر دریا دریائے سندھ کا ملن، یہ ایک حسین امتزاج تھا، اور اسے میں سمجھوں گا کہ اگر کوئی ہسٹری لکھے گا، کوئی تاریخ لکھے گا، تو یقیناً وہ ضرور لکھے گا کہ یاک ایک بار جو ہے دریائے سندھ کی سطح پر چلے گا۔ اور کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کریں تو کلائمیٹ چینج کے بڑے اثرات جو ہے ہم محسوس کر رہے ہیں، خاص طور پر بلتستان میں یہاں پر گلیشیئر میلٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں گلوف کی وہ جاری ہیں۔ تو ایسے میں ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس کیمپین بھی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں، اپنے سپورٹس کو پروموٹ کریں، چونکہ یاک ایک ایسا جانور ہے جو بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے علاوہ نیپال میں، مالدیوز میں، چائنا میں اور افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا منفرد جانور ہے۔ پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاوہ بہت کم علاقوں میں یاک پایا جاتا ہے، تو اس جانور کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جانور کو دیکھنے کے شوقین افراد کی کثیر تعداد موجود ہے، جو اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں، جو اس کا تصویر لینا چاہتے ہیں، جو اس کے ساتھ کچھ پل بتانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ جانور اس جانور کی بڑی خاصیتیں ہیں۔ اس پر باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے یونیورسٹی آف بلتستان کے پلیٹ فارم پر، اور بہت سارے ریسرچرز نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ جانور باقی جانوروں سے بڑا ڈیفرنٹ ہے، گو کہ یہ بیل کی نسل سے ہے، اور بیل کی نسل کے بعد تقریباً 7 نسلوں کے بعد ایک منفرد جانور پیدا ہوتا ہے جسے یاک کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے خاص جسامت، قد کاٹ
اور اپنی باڈی سٹائل کی وجہ سے بڑا مشہور ہے. اس کے سینگ بڑے مشہور ہیں. لوگ ٹرافی کے طور پر اسے گھروں میں سجا بھی لیتے ہیں. جو ہمارے پرانے گھر ہیں وہاں پر ہمیں یارک کی ٹرافیز لازمی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے. اور ساتھ ساتھ اس کا جو گوشت ہے وہ دیگر جانوروں کے مقابلے میں اس کا گوشت پروٹین سے بھرپور ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے خرمنگ کی عوام کو کہ انہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب کیا. اور ساتھ ساتھ جو میڈیا ہاؤسز ہیں, خرمنگ سٹار ہے اور دوسرا کون سا خرمنگ سٹار ہے اور انڈس ٹائمز ہے. آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اپنے تئیں کم وسائل پر, کم ریسورسز پر, کم وقت میں اچھی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے لیکن آپ کے ان دونوں چینلز کے فورم پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہر چھوٹی ایکٹیویٹی, خاص طور سے پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ لازمی طور پر آپ پروموٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خبر جو ہے اچھی خبر ہی اصل خبر ہوتی ہے. عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ خبریں جس سے انتشار پھیلے, وہ خبریں جس سے ہائپ کریٹ ہو, وہ خبر جس سے بے چینی پھیلے, ان خبروں کو لوگ زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی اسی طرح کی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. اور یہ ان کی مجبوری بھی ہے, ان کی اپنی TRP سے بھی غرض ہے. لیکن جو ہمارے پہ لوکل چینلز ہیں, جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پر ہمیں پازیٹیو خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خرمنگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک منفرد اور صحت مند ایکٹیویٹی جو ہے لوگوں کے لیے یہاں پر جنریٹ کی. جی, سب سے پہلے تو میں اسٹار TV خرمنگ اور انڈس ٹائمز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت ایونٹ کو یہاں پر کور کیا اور اچھے سے کور کیا. اگر آج کے اس ایونٹ کی اگر بات کی جائے تو دریائے سندھ, شیر دریائے سندھ اس وقت یہاں پر منجمد ہے. اور شیر دریا کی جو خطرناک جو موجیں ہیں انہیں ہم سب نے دیکھا ہے, لیکن اس وقت جو خاموش جو اس کی لہریں ہیں اسے ہم دیکھنا چاہتے تھے. اور آج اس کی سردی کی جو شدت ہے اس کے عالم یہ ہے کہ آج جو شیر دریائے سندھ ہے وہ مکمل طور پر منجمد ہے. آج یہاں پر جو یاگ واک کیا گیا وہ بھی بہت ہی خوبصورت منظر تھا. عموماً ہم یاگ کو دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اسکردو میں جو ونٹر فیسٹیول ہوا تھا وہاں پر بھی آئس ہاکی میں وہاں پر بھی یاگ واک کرایا گیا تھا, لیکن اس کا اور اس کا جو منظر ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. وہاں پر عام برف میں یاگ کو چلایا گیا تھا, لیکن یہاں پر شیر دریا کے اوپر سے اس یاگ کو چلایا گیا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور آج یہاں پر ہم نے خرمنگ میں دیکھا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر اس واک کو دیکھنے کے لیے اور اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے. جی, بہت شکریہ. میں پورے بلتستان میں بہت سارے پروگرامس اٹینڈ کرتے رہے ہیں, لیکن یہاں کھرما میں ہم آئے ہیں یہاں پہ KRSP اور ضلعی انتظامیہ کے دعوت پر. تو یہاں پر جو منفرد ہمیں لگا وہ دریائے سندھ جو ہے, شیر دریا ہے, وہ جمنا یہاں پر سب سے منفرد تھا. اور یہاں پہ جو یاگ کا واک کیا گیا, یاگ کو یہاں پہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا, وہ بہت ہی منفرد تھا. اور جو دیگر پروگرامس ہے, میفانگ ہے, اور اس کے علاوہ جو راک کلائمبنگ کا جو پروگرامز آگے ہونے والا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی انجوائے کریں گے, اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں پہ لوگوں کی جو ہے انٹرسٹ کتنا ہے, وہ بھی آج دیکھیں گے. آج وہ کہ لوگوں کی تعداد کم تھی, بہرحال جو تھے وہ پرجوش تھے. یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر فرد کو آ کے پروگرامز میں شریک ہونا چاہیے تاکہ اپنے علاقے کو پروموٹ کر سکے. فوٹوگرافی کے ذریعے, ویڈیوگرافی کے ذریعے, مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے آپ بھیجیں تاکہ ہمارے علاقے کو پروموٹ ہو سکے, پوری دنیا میں ہماری جو ثقافت ہے, ہمارا علاقہ ہے, وہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو برداشت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو برداشت کی جو ہے لمٹ وہ کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے علاقے میں, اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے. اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ امن اور جو بھائی چارہ اور برداشت, ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ڈویژن بلتستان کے مائناز اور کافی مشہور بٹ صاحب, ہم ان سے تھوڑا انٹرویو لینا چاہتے ہیں ایونٹ کے بارے میں. اور وہ اس سردی میں اسکردو سے ادھر تک کا سفر کر کے آئے ہیں, تو ہم ان سے تھوڑا بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سفر میں اس نے کتنا انجوائے کیا اور اس فیسٹیول میں اس نے کتنا انجوائے کیا. تو ہم اس سے تھوڑا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. شکریہ خرمنگ سٹار. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضلع خرمنگ جو ہے نہ صرف جغرافیائی طور پر اور دفاعی طور پر اہمیت کا حامل ہے, بلکہ یہاں پہ جو سیاحت کے مواقع ہیں وہ کسی ضلع میں نہیں ہیں. اور آج جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خصوصاً ڈپٹی کمشنر جعفر صاحب اور ان کی ٹیم نے
जिस फेस्टिवल का यहाँ पे इनेकाद किया, ओपनिंग आज भी, वो बड़ा यूनिक था। वो इसलिए कि इंडस रिवर एक बहुत बड़ा नाम है और उसके ऊपर पहली मरतबा जो है, पहली मरतबा याक है पीछे, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, और पहली मरतबा इंडस रिवर के ऊपर जो है वो याक वॉक जो है करवाई गई है। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि आपने स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे मॉडल्स को रैम के ऊपर जो है वॉक करते, केट वॉक करते हुए देखा हुआ, लेकिन इंडस के रिवर के ऊपर जो है वो याक की वॉक जो है यूनिक आइडिया था, बड़ा मुनफरिद आइडिया था। और यकीनन डिप्टी कमिश्नर जाफर साहब और उसकी पूरी टीम इस आइडिया के खालिक हैं। और इसके साथ ही जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, हम समझते हैं कि जब तक लोकल कम्युनिटी जो है वो अपने इलाके को बूस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं देगी, एक तरफा तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर सकती। और आज के इवेंट में भी हमने देखा कि लोग